آج سے 600 سال قبل ہندوستان برصغیر پاک و ہند کی تعلیم پوری دنیا میں مشہور تھی. تمام ممالک اسی تعلیم کو فالو کرتے تھے. بٹ ٹوسٹ تب آتی ہے کہ 1600 عیسوی میں یہاں پر اس ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کی انٹری ہوئی. اینڈ دین دا گیم چینجڈ. انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی اور ان کے بہانے پر تجارت کرتے رہے. مقصد صرف یہی تھا کہ ان ہندوستان کو فتح کر کے جائیں گے، کیونکہ ہندوستان کو اس وقت میں ایک ایسا ہیرا مانا جاتا تھا جو کہ آج امریکہ ہے. انہوں نے رفتہ رفتہ مغل خاندان کو بھی شکست دیا اور ایک اپنا نظام رائج کیا. اور انہوں نے 1835 میں ایک تعلیمی نظام رائج کیا جس کو دا انگلش ایکٹ، ایجوکیشنل ایکٹ آف 1835 کہا جاتا ہے. انہوں نے اس تعلیم کی نظام سے، نئے تعلیمی نظام سے ایک مقصد پورا کیا، اور وہ ہے نمبر 1 کمیونیکیشن سسٹم اینڈ نمبر 2 ہائرنگ آف امپلائیز. کمیونیکیشن سسٹم میں ان کو انگریزی بولنے میں ہندوستانیوں کو کیونکہ مشکل تھی اور مشکل محسوس ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے ہندوستانیوں کو تمام سبجیکٹس انگلش میں کرائے، تمام وہ چیزیں انگلش میں کرائی جو کہ ان کو پڑھائی جاتی ہے ہندوستانیوں کو سکولز میں. اور نمبر 2 انہوں نے صرف اور صرف امپلائیز کے لیے، نوکریوں کے لیے ہندوستانیوں کو پریپیئر کرنا شروع کر دی. اور بدقسمتی سے دا انگلش ایجوکیشنل ایکٹ آف 1835 آج تک ہمارے پاکستان اور انڈیا میں چل رہا ہے. ہم ڈس اپوائنٹ ہیں، خاص طور میں ڈس اپوائنٹ ہوں کہ آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں بھی ہوں، کیونکہ میں FSC میں ہوں اور مجھے اب تک یہ نہیں پتا کہ میں کس اسکل میں ماسٹر ہوں اور کون سا میرا پروفیشن ہے. میں جو کرنا چاہتا ہوں نا وہ مجھ سے کرایا نہیں جاتا. میں جو پڑھنا چاہتا ہوں، میرا جس میں انٹرسٹ ہے، مجھ سے وہ پڑھایا نہیں جاتا. بس صرف اور صرف یہی کہا جاتا ہے کہ چلو یہی کتابیں پاس کر کے، اسی کتابوں کو رٹا لگا کے انہی کو پاس کرنا ہے، ایگزام دینا ہے، نمبر لانے ہیں، اور اسی کل امریکہ اور یورپ کے انڈائریکٹلی غلام بنو گے، امپلائی بنو گے، اس کمپنی میں اچھی جاب ملے گی. بٹ اس انگلش سبجیکٹس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جاب ملے گی، ہاؤ ٹو پریپیئر فار جاب انٹرویو، ہاؤ ٹو ٹیک اے جاب انٹرویو، ہاؤ ٹو پریپیئر فار جاب. ایسے قسم کے ٹاپکس ملتے ہیں. یہ کیوں؟ کیونکہ یہ انگریزوں نے لائے ہیں ہمارے لیے. اور میں صرف اور صرف اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس نظام تعلیم ایجوکیشنل سسٹم میں 10 پوائنٹس ایسے ہیں کہ وہ مجھے اچھے نہیں لگ رہے، اس لیے میں آپ کے سامنے بھی یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں. نمبر 1 رٹلائزیشن سسٹم جاری ہے. ہمارے اسکولوں میں پورے رٹے دیے جا رہے ہیں. اس کتابوں کو، اس فارمولاز اور لاز کو یاد کر لو، ان کو رٹا کر لو. اگر کنسپٹ نہ بھی ہو پر ایگزام میں ایسے لکھنے ہیں جیسے کتاب میں موجود ہے. نمبر 2 ہموں کو کتابوں کا کیڑا بنایا جا رہا ہے. کتابوں کو پڑھو، تھیوریز پڑھو، انگریزوں کے اس نام کو یاد کر لو، انگریزوں کے اصلاحات اور فارمولاز کو پڑھو، ان کے پیچھے کیا راز ہے. بٹ میں آپ کو بتا دوں کہ کتاب کا کیڑا اس پریکٹیکل لائف میں نہیں چلتا. ہمیں کچھ پریکٹیکل کرنا ہے. ہمیں کچھ ایسا کرنا ہے، ایسا دکھانا ہے کہ وہ ہمارے لیے بھی اور اس سوسائٹی کے لیے بھی ایک عزم حیثیت ہو. نمبر 3 ہمارے اس سکولز اور کالجز میں تو پریکٹس نہیں ہے. پریکٹس کے بغیر، لیبارٹریز اور لائبریریز کے بغیر ایسی کتابیں ایسی انداز میں پڑھائی جاتی ہے کہ نہ تو ہمیں اس سے کچھ ملتا ہے، نہ تو ریئل لائف میں وہ کچھ ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر میتھس میں لوں A + B² = AB² پلا پلا پلا، میں اس پر نہیں جاتا اور نہ ہی جا سکتا ہوں، تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. CH3 ادھر، CH3 ادھر، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور ایکسیپشن کی بات تو الگ ہے. ایکسیپشن پوائنٹ وہ چیزیں جو کہ ہمیں پسند بھی نہ ہو، ہم اسے چاہتے بھی نہیں ہے، ہم اس سے تنگ آ گئے ہیں، بٹ وہ اسکول والے اور کالج والے ہم پر اس کتابوں، ان سبجیکٹس کو زور اور زبردستی کے ساتھ ہمارے اوپر ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہی کتابیں آپ کو یاد کرنے ہوں گے، یہی سبجیکٹس آپ کو یاد کرنے ہوں گے. اور اسی کے میں خلاف ہوں، جس کی وجہ سے I want to make a video and share some experience to you. ہمارے وانٹ کو نہیں دیکھا جاتا. ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ایک کتاب کو پڑھتے ہیں، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس
کتابوں کی کیڑے بنتے ہیں. ہم نہ چاہتے ہوئے بھی انگریزوں کی طرف مائل ہوتے ہیں. ہم کو اس انگریزوں اور یہودی اور جیوز کے پولیٹکس اور لاز سکھائے جاتے ہیں. ان کے پریزیڈنشل اور حکومتی کارروائی دکھائی جاتی ہے. ان کے سائنٹسٹ کے لاز اور فارمولیز دکھائے جاتے ہیں. حالانکہ ہمارے بغداد، پاکستان، ایران اور شام اور خاص طر ہندوستان برصغیر پاک و ہند میں انگریزوں کی کوئی کمی نہیں تھی آج سے 600 سال قبل. بٹ ان لوگوں نے ہمارے اوپر اس انگریزوں کے نظام کو غالب کر دیا ہے اور ہمارے مسلمانوں کے سائنٹسٹ کو مغلوب کر دیا ہے. حالانکہ بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، آپ ہسٹری دیکھ سکتے ہیں. انگلش میں یہ بتائے جا رہے ہیں اسپیشل پوائنٹ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ سبجیکٹس آتے ہیں ہمارے سامنے انگلش کے. ہاؤ ٹو پریپیئرنگ فار اے جاب، ہاؤ ٹو ٹیک اے جاب انٹرویو، ایسے سبجیکٹس. کیونکہ ایسے ان کی یہ مقصد ہے کہ ان اسٹوڈنٹس کو آگے مستقبل فیوچر میں 10 سال بعد 8 سال بعد انہی انڈسٹریز، انگریزوں کی انڈسٹریز میں کام کرنے ہوں گے. تو ان کو طریقہ آنی چاہیے کہ ہاؤ ٹو ٹیک انٹرویو، اس کے بجائے کہ ہمیں یہ بتائے کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ اے بزنس، ہاؤ ٹو بی اے کانفیڈنٹ، ہاؤ ٹو پروڈیوس اے سیلف کانفیڈنس ان یور سیلف، ہاؤ ٹو بی اے ٹالف ایبر. ایسے طرح کی چیزیں بتانے کے بجائے ہمیں یہ بتائے جاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو پریپیئر فار اے جاب انٹرویو اینڈ پلان پلان. آئی ایم سو ڈس اپوائنٹڈ ڈو ٹو دیٹ کہ ہمیں صرف اور صرف 2 فیلڈز دکھائے جاتے ہیں، یا تو آفس میں کام کر کے آئی مینس امپلائی اور انجینئرنگ، اور یا تو میڈیکل ہوگا. اور اسی فیلڈ کو ایسے کمپٹیٹیو بنایا جا رہا ہے آج کے وقت، اور بن رہے ہیں یہ فیلڈز ایسے کمپٹیٹیو کہ ہم مقابلے کے برداشت کرنے کے لیے بہت سے فیلڈ ہیں ایسے جس میں ہم جا سکتے ہیں، جس میں ہم اپنے اسکلز کو ماسٹر بنا سکتے ہیں، ہم اپنے ٹیلنٹ کو نکال سکتے ہیں. ہماری جس کے ساتھ محبت ہو، جس فیلڈ کے ساتھ بھی ہماری لگن ہو، ہم اس کو شوق اور پیشن سے پڑھتے ہیں، اس کو ہم سے دور رکھا گیا ہے اور ہمارے سامنے اس انگلش، بایو کیمسٹری اور وغیرہ وغیرہ کو لا دیا گیا ہے. ہاں، میں اس کے ساتھ متفق ہوں کہ اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو بایولوجی کے علاوہ یہ تمام سبجیکٹس، دوسرے سبجیکٹس جو ہیں انگلش، اردو، کیمسٹری، فزکس، یہ کیوں پڑھائے جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی سبجیکٹ تو بایو ہے نا، بایولوجی ہے، اینڈ یو وانٹ ٹو بی اے ڈاکٹر، آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو ہم کو یہ سبجیکٹ کیوں پڑھائے جاتے ہیں؟ یہ بھی ایک مین پوائنٹ ہے.